السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، میرے دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے ہیں، تو اس مہینے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور الحمدللہ آپ لوگوں نے 2 جمعہ پہلے اس موضوع پر بات بھی ہوئی، آپ لوگوں نے سنا بھی کہ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ اور چند دنوں کے بعد ہمارے اور آپ کے درمیان میں ایک رات آنے والی ہے جسے لیلۃ البرات یا شب برات کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ اس رات کی فضیلت، اس رات کی اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے سنا کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ اس کی فضیلت سے انکار کیا نہیں جا سکتا، اس کی اہمیت سے انکار کیا نہیں جا سکتا۔ تو ایک طرف تو یہ ہے کہ اس کی فضیلت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بھی بات ہے کہ وہ فضیلت والی رات ہے تو یہ نہیں ہے کہ گلو سے کام لیا جائے، اس میں خرافات مچایا جائے، اس میں بدعات اور رسومات کیا جائے، ان سب چیزوں سے بھی بچا جائے۔ اللہ کے رسول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اور آپ لوگوں نے سنا بھی کہ اس رات کے بارے میں آیا کہ اس رات میں جو بچے پیدا ہونے والے ہیں سال بھر کے ریکارڈ تیار کیے جاتے ہیں۔ تو یہ عام بات ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ اس رات کے اندر کوئی عبادت آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، یا کوئی عبادت آپ کے اوپر واجب نہیں ہے کہ شب برات کے رات میں آپ کے اوپر کوئی عبادت فرض ہے یا کوئی عبادت آپ کے اوپر واجب ہے۔ وہ آپ کے کیپیسٹی کے اعتبار سے، آپ کے ہمت و قوت کے اعتبار سے ہے کہ آپ جتنا چاہے اتنا نفل پڑھ سکتے ہیں، جتنا چاہے اتنا قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اگر آپ عبادت نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ گناہگار نہیں ہیں۔ اگر آپ عبادت نہیں کر سکتے تو پھر چپ چاپ عشاء کی نماز پڑھ کر کے سو جائے۔ اگر آپ نماز پڑھنے کے بعد خرافات مچاتے ہیں، کوئی غلط بات کرتے ہیں تو پھر آپ گناہگار ہوں گے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ نماز پڑھ کے فوراً آپ سو جائیں۔ اگر آپ کے اندر ہمت و طاقت ہے، قوت ہے کہ آپ عبادت کر سکتے ہیں، جیسے عام راتوں میں آپ نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اس میں بھی آپ تہجد کی نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، خدا کا ذکر کریں، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، لیکن یہ لغو باتوں میں مشغول نہ رہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ سو جائیں۔ تو یہ بات ہے کہ یہ مرنے والے، یہ پیدا ہونے والوں بچوں کے نام لکھے جاتے ہیں اور جانے والوں کے بھی نام لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہے کہ ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سبوں کا مکمل طور پر ریکارڈ تیار ہو چکا ہے، ہم کو اس دنیا سے جانا ہے، ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے۔ جو بھی انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے، ایک کسان بھی ہے، اس کسان کا موت کی جو وقت مقرر ہو چکا ہے، اب وہ کسان اپنے کھیت میں پانی پٹا رہا ہے اور وہ کسان اپنے موت سے غافل ہو چکا ہے اور دنیا کے رنگینی میں وہ مشغول ہو چکا ہے۔ ایک عام انسان دنیا میں ایسے مشغول ہو گیا ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم موت سے بھی ہم کو گزرنا ہے، اس دنیا سے بھی ہم کو جانا ہے، ایسے مشغول ہو چکے ہیں۔ جبکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ ان کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے،
ان کی قبر بھی تیار ہے کہ اس کو اس دنیا سے جانا ہے، پھر بھی اتنے جاننے کے باوجود بھی وہ انسان ایسے دنیا کے اندر مشغول ہے. لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ دوستو یہ دنیا بہت بے وفا ہے. اس دنیا کی صفت میں بے وفائی ہے. جو دنیا کے پیچھے جاتا ہے دنیا اس کو بھگاتی ہے. یہ دنیا کی صفت ہے کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس کو بھگاتی ہے، لیکن جو دنیا کے پیچھے نہیں جاتا دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے. ہم اور آپ رزق کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، کیونکہ انسان کام کرتا ہے صرف رزق کے لیے، کھانے کے لیے، اس کے علاوہ نہیں. لیکن ہم اس قرآن کی اس آیت کو بھول چکے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ اس دھرتی پر، اس سرزمین پر جتنی بھی جاندار ہیں سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے. تو ہم انسان ہیں، ہم پریشان رہتے ہیں کہ ہم کھائیں گے کیسے. لیکن آپ جنگل میں جا کر کے دیکھیں کہ جانور کو کچھ کام نہیں کرتے، جانور جو ہے کچھ کام نہیں کرتا، پھر بھی اللہ رب العزت اس کو کھانا کھلاتا ہے. تو میرے بھائیوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس رات کے بارے میں آیا کہ بہت سارے ایسے بد نصیب ہیں جس کی مغفرت نہیں ہوتی. اگر آپ غور کریں تو یہ لوگ جو ہے عام دنوں میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. عام دنوں میں بھی آپ دیکھیں تو تقریباً دیکھا جائے تو 6 آدمی بھی ہے اور 8 آدمی بھی ہے. تو سب سے پہلا وہ شخص ہے، اب غور سے سنیں کہ سب سے پہلا وہ شخص ہے جو شرک کرتا ہے. تو آپ دیکھیں عام دن میں اگر کوئی شرک کرتا ہے تو کیا اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے؟ نہیں معاف کرے گا. جبکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ جو بھی شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، شرک کرتا ہے، تو پھر اللہ اس کو معاف نہیں کرتا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ کرتا ہے تو پھر اللہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے. لیکن شرک کو اللہ رب العزت معاف نہیں فرماتا. اب شرک کرنے والا کہتے کس کو ہے؟ کہ اللہ رب العزت کے ذات اور صفات خاصہ میں کسی مخلوق کو شریک کرنے والا، شرک کرنے والا اس کو کہتے ہیں. صفت خاصہ یعنی بغیر کسی اسباب کے موت دینا، زندگی دینا، اولاد دینا، ذلت و عزت دینا، یہ سب اللہ کی صفت ہے. اس میں کسی مخلوق کو شریک ٹھہرانا یہ شرک کہلاتا ہے. اس شرک کے بارے میں کہا گیا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، کہ جو شرک کرتا ہے اس پر جنت حرام ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے. تو یہ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. یہ عام دنوں کی بات ہے کہ آپ اگر شرک کرتے ہیں، شرک میں مبتلا ہے، تو پھر اللہ رب العزت آپ کو معاف نہیں فرمائے گا. اور وہ ٹھکانہ بھی کہاں ہے؟ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، پھر بھی اس کے ساتھ تم کیا کرو؟ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراؤ. پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون سے گناہ ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرنا کہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر کے وہ کھائے گی. زمانہ جاہلیت میں بچیوں کو زندہ دردور کر دیا جاتا تھا، اسے ہم زمانہ جاہلیت کہتے تھے. لیکن آج ٹیکنالوجی کے زمانہ میں، یہ کوئی غیر کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کہ آج مسلمان ویڈیو ایکسرے کے ذریعے سے ایک ماں کے پیٹ میں وہ حمل دیکھ لیتا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے. اگر بچی ہے تو پھر اس کو دوا کے ذریعے سے اس بچی کو ختم کر دیا جاتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، کیا یہ ظلم نہیں؟ کیا وہ زمانے جاہلیت میں جو زندہ دردور کرتے تھے، لیکن آج مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ صرف بچے ہونے کی بنا پر وہ ماں کے پیٹ میں دوا کے ذریعے سے اس کو ختم کر دیتا ہے. یاد رکھیے قرآن میں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ
قتلت, کل قیامت کے دن وہ بچہ وہ بچی کھڑا ہو کر کے سوال کرے گا کہ میرا جرم کیا تھا کہ تو نے مجھے قتل کیا. اس لیے میرے بھائیوں دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سے گناہ ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اپنے پڑوسی کی بیویوں کے ساتھ بدکاری کرنا, زنا کرنا اپنے پڑوسی کی بیویوں کے ساتھ. دوسرے نمبر پہ آیا کینہ رکھنے والا, بغض رکھنے والا. بغض اپنے مسلمان بھائی کے لیے دشمنی پیدا کرنا, حسد کرنا, بغض رکھنا اور یہ دیکھنا کہ وہ بندہ آگے نہ بڑھ پائے, سکون سے نہ رہ پائے, وہ بندہ سکون سے نہ رہ پائے, پریشانی میں ہمیشہ مبتلا رہے, یہ شخص بھی بہت بڑا مجرم ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة, کہ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ تمہارے درمیان بغض عداوت پیدا کرے, شراب کے ذریعے سے, جوئے کے ذریعے سے, اور اللہ کے ذکر سے تم کو روکے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ, اور نماز سے بھی تم کو روکے. یہ سنگین جرم ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے دل میں بغض رکھو. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان تمہیں تکلیف دیا ہے تو پھر ڈائریکٹ اس کو جا کر کے کہو کہ تو نے مجھے تکلیف دیا ہے, تم بدلہ لے لو, لیکن اسے معاف کر دو. اس کے لیے دل میں بغض اور کینہ مت رکھو. اور ایک آیا زنا کرنے والا, ایک زانی. زنا کہتے ہیں خدا کے مقرر کردہ جائز قوانین کو توڑ کر کے کسی کے ساتھ تعلق قائم کرنا. یہ عام لفظوں میں سمجھ لیں کہ کسی غیر محرم کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا, جس کو زنا کہتے ہیں. زنا کے بارے میں ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا, کہ زنا کے قریب بھی مت جانا. جو آج ہمارے مسلمان نوجوان اس میں مبتلا ہے, وہ سمجھتے ہی نہیں اس کو, جبکہ قرآن کہا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا, اور اس کے قطع تعلق کرنے والا, رشتے ناطے توڑنے والے, جو ہم ہمیشہ ایک دوسرے کی دوستی کو دیکھ کر کے جلتے ہیں, ایک دوسرے کی محبت کو دیکھ کر کے جلتے ہیں. اور آیا پیجامہ ٹخنوں سے نیچے, جینس اور پینٹ ٹخنوں سے نیچے پہننے والے. میرے بھائیو یہ عام دنوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں اپنے پینٹ کو موڑ لیتے ہیں, فولڈ کر لیتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, پھر باہر نکلتے ہیں اس کو نیچے جھاڑ لیتے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یہ پیجامہ ٹخنے سے نیچے جو رکھنے والے ہیں, جو حصہ ہے وہ جہنم میں جائے گا. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ حصہ اگر ہم پیر کے نیچے رکھتے وہ جہنم میں جائے گا, تو یہ بدن کو کیا کاٹ کے رکھیں گے, اس کے ساتھ میں ڈالا جائے گا. تو آج مسلمان, جب نبی نے کہا کہ اپنے پینٹ اپنے پیجامہ کو اوپر رکھو, تو مسلمان مان نہیں رہا, نیچے کر رہا ہے. وہی ویسٹرن کلچر سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جینس پھاڑ کر کے پہنو, پھٹے ہوئے جینس کو پہنو, تو ہم خوشی خوشی مارکیٹ میں پہن کر کے گھومتے ہیں. لیکن ہمارے نبی نے جو کہا اس کو ہم نہیں مانتے, لیکن ویسٹرن کلچر کو ہم قبول کرتے ہیں. اگر کہہ دے کوئی کہ ہاف پینٹ پہن کر کے مارکیٹ میں گھومو تو شرم نہیں ہے, شوق سے گھومیں گے. لیکن اگر کوئی آپ کو کہہ دے کہ آپ اپنے پینٹ کو اوپر کر کے رکھے, لیکن یہ الٹا ہو رہا ہے. مسلمان سمجھ ہی رہا ہے تو الٹا. اب کہا گیا عورتوں کو کہ اپنے پاجاموں کو نیچے رکھو تو وہ اوپر رکھ رہی ہے, مردوں سے کہا گیا اوپر رکھو تو مرد نیچے رکھ رہے ہیں. یہ الٹا سمجھ رہے ہیں, الٹا. اسی طریقے سے والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا, والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا, یہ بھی اب اپنے والدین کی جب تک کہ والدین کو راضی نہیں کر سکتا وہ جنت میں جا نہیں سکتا. اور کہا شراب پینے والا, یہ شراب عام چیزوں ہے, عام بات ہے کہ شراب پینے والے کی مغفرت ہوتی ہی نہیں. یہ عام بات ہے کہ شراب پینے والوں کی مغفرت, جب تک کہ شراب میں مبتلا ہو رہے گا. یہ برائیوں کی جڑ ہے شراب, یہ شراب جو ہے برائیوں کی جڑ ہے, اور اس سے انسان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان سب چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل جو پوائنٹ ہے میں وہ آپ کو بتانے چلا ہوں کہ ہم ان رات میں ایسے ایسے خرافات پیدا کیے, کچھ ہو نہ ہو, جیسے کہ آپ نے سنا پچھلے جمعے کو, کچھ ہو نہ ہو, عشاء کی نماز پڑھے یا نہ پڑھے, فجر کی نماز پڑھے یا نہ پڑھے, لیکن حلوہ بنائیں گے, حلوہ کھائیں گے. یہ کہاں سے لائے بھائی؟
آپ نے کہاں سے لایا؟ اسی طریقے سے ہم نے اپنے برادران وطن سے ایک لیا کیا؟ اپنے گھروں کو چراغاں کرنا شب برات کی رات میں، وہ کمکمے لگانا، مرکزی لائٹ لگانا اور سجانا، اور اس طریقے سے اپنے برادران وطن سے ہم نے لیا۔ معلوم ہے کب اپنے گھروں کو سجاتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے؟ دیوالی میں اپنے گھروں کو سجاتے ہیں۔ آج مسلمان شب برات کی رات میں اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، یہ لائے کہاں سے؟ مسلمانوں دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں ان خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ رات عبادت کی ہے تو عبادت کیجیے نا میرے بھائی، یہ گھروں کو سجانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب پروگرام کرتے ہیں اس رات میں اور خود تو مشغول رہتے ہیں، دوسروں کو بھی مشغول رہتے، چائے بنانے میں، کھانا بنانے میں، اور رنگ برنگی کھانا بنانے میں اپنے ٹائم کو ضائع کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں شب برات کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، اپنی مغفرت کروا لو، اب بریانی بنانے میں پھنسے ہوئے، چائے بنانے میں پھنسے ہوئے، اپنے وقت کو یوں ہی ضائع کر رہے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ عبادت نہیں کر سکتے سو جائیے، پھر اٹھ کر کے وقت پر تہجد پڑھیے اور فجر کی نماز پڑھ لیجیے۔ دوسری عبادت مت کیجیے اگر آپ عبادت نہیں کرنا چاہتے۔ اور اسی طریقے سے ٹیم بنا کر کے قبرستان میں جانا۔ اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ حضور ایک مرتبہ گئے قبرستان میں تو صحابہ کی ٹیم کو لے کر کے گئے کیا؟ وہ تنے تنہا گئے ہیں، آپ بھی جانا چاہتے تو جائیں نا۔ اگر تنے تنہا آپ کو کہہ دے تو بھائی میں نہیں جا پاؤں گا قبرستان میں، ڈر لگتا ہے تنے تنہا جانے میں، تو ٹیم بنا کر کے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ آپ ٹیم بنا کر کے جائیں، وہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ آپ بھی چلے جائیں، لیکن ہر شب برات میں جائیں، ہر شب برات میں جائیں نہیں میرے بھائی۔ اور ٹیم بنا کر کے ہم لوگ مسجد میں بھی آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھتے ہیں۔ بھائی دیکھیے، اگر اللہ سے آپ کو تعلق قائم کرنا ہے، ڈائریکٹ کنیکشن جوڑنا ہے، تو پھر آپ اکیلے تنے تنہا اکیلے بیٹھ کر کے، اکیلے میں کھڑے ہو کر کے پھر اللہ سے مانگنا، پھر اللہ دیں گے۔ 5 آدمی کو ہم لے کر کے آتے ہیں، بات کرتے کرتے راستے سے آئے، کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے، وہ نماز میں دم ہی نہیں ہے۔ جو تنے تنہا چھپ کر کے عبادت کرنی چاہیے وہ عبادت ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے، جس طریقے سے ہو سکے، ہم اس رات میں کیا کریں کہ تنے تنہا عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ تنے تنہا۔ پچھلے سال میں یہاں تھا، زیادہ دن سے میں نہیں ہوں، پچھلے سال میں نے دیکھا یہ روڈ پہ عورتیں بھی روڈ پہ ٹہل رہی ہیں، مرد بھی ٹہل رہے ہیں۔ بھائی یہ کوئی خوشی؟ آپ تو کہہ رہے ہیں مغفرت کی رات ہے تو مغفرت کروائی نا، روڈ پہ ٹہل رہے ہیں، مرد عورت دونوں مل کے ہم روڈ پہ ٹہل رہے ہیں، ایسے لگا کوئی پروگرام ہے، کوئی جلسہ ہے، کوئی یہ۔ اس لیے میرے بھائیو یہ رات باہر نکلنے کی رات نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے کہ یہ رات مرد عورتوں کے باہر نکلنے کی رات ہے، روڈ پر گھومنے کی رات ہے، یہ رات چائے پینے کی رات ہے، یہ رات بریانی بنانے کی رات ہے، یہ رات پروگرام کرنے کی رات ہے۔ اگر آپ چاہ رہے ہیں تو تنے تنہا عبادت کیجئے، اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو گھر میں رکھیے، انہیں کہیے عبادت کرنے کے لیے۔ اگر اس کے اندر وہ طاقت و قوت ہے تو پھر وہ عبادت کرے، لیکن اس طریقے سے روڈ پر بھیڑ نہ لگائے۔ یہ بدنام کرتے ہیں ہم اسلام کو، یہ بدنام کرتے ہیں۔ اسلام میں کہیں نہیں ہے کہ آپ شب برات کے رات میں آپ اپنے بچیوں کے، آپ اپنے بیوی کو روڈ پر ٹہلائیں، وہ دکھائے۔ یہ دیکھنے کی رات نہیں ہے بھائی، یہ عبادت کرنے کی رات ہے، تو عبادت نہ کیجیے، دیکھنے کی رات نہیں ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے، جتنی دور تک یہ میری آواز جا رہی ہے، سارے حضرات سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس رات میں جو رات آنے والی ہے، اس رات میں ہم خود چھپ کر کے عبادت کریں گے، کہیں بھی ٹولی بنا کر کے نہیں جائیں گے، کہیں بھی کھانے پینے میں مشغول نہیں رہیں گے۔ اگر عبادت ہی کریں گے تو پھر عبادت کریے، کیونکہ یہ مہینہ ہی فضیلت والا ہے۔ پورے مہینے میں اللہ کے رسول اللہ کو روزہ رکھتے ہیں، شاید کسی بھی چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ اب رکھے نا، جتنا چاہے رکھے نا، آپ کو کون روک رہا ہے؟ کوئی منع کر رہا ہے آپ کو روزہ رکھنے سے؟ پورے مہینہ آپ روزہ رکھیں لیکن لاسٹ میں چھوڑ دیں۔ لیکن ہم نے اس طریقے سے ماحول کریٹ کیا ہے، دیکھیے دوسرے دیکھ کر کے ہنستا۔ ہم بلڈنگ کو سجاتے ہیں تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ لگ رہا ہے کوئی تہوار ہے اس کا، یہ تو تہوار نہیں ہے، یہ کوئی پرب تو نہیں ہے، ایسے ہم گھروں کو سجاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم روڈ پہ ایسے ٹہلتے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کوئی پروگرام ہے، کوئی کچھ ہے۔ لیکن جب کہ کہا گیا کہ آپ اپنے گھروں میں چھوٹ کر کے عبادت کیجئے، تنہا تنہا کسی جگہ پر جا کر کے اللہ کی عبادت کیجئے، تو کریں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بدعات و خرافات ہیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی میں کہہ رہا ہوں کہ اس رات میں جس طریقے سے ہم خرافات مچاتے ہیں، ہم مسلمان جس طریقے سے خرافات مچاتے ہیں، وہ اللہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ معاف کرنا بھی چاہیں تو آپ کے اس حرکت کو دیکھ کر کے جو ہم کرتے ہیں، کہتے ہیں نا کل محدث ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار وکل ضلالۃ فی البدع، تو یہ جتنے ہم نئے چیز پیدا کرتے ہیں بدعات ہے، اور اس کا راستہ کہاں ہے آپ خود سمجھ لیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہاں تک ہو سکے ہم
چھپ کر کے تنہا میں پڑھیں، جتنا ہو سکے نفل پڑھیں، تہجد پڑھیں۔ اگر آپ عبادت نہیں کر پا رہے تو پھر بات میں مت لگے، دنیا کی باتوں میں مت پھنسے، ٹیم بنا کر کے بیٹھ کر کے چائے کو ہوٹلوں میں وقت کو ضائع نہ کریں۔ آپ عشاء کی نماز پڑھیں، سو جائیں، پھر آخر وقت میں اٹھیں، تہجد پڑھ لیجئے، فجر کی نماز ادا کیجئے، الحمدللہ، بہت بہت بڑھیا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کام نہیں کرتے، بیکار کی باتوں میں پھنسے رہتے ہیں، بیکار میں وقت کو ضائع کرتے ہیں، تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔